اسود انسی، اس شخص نے دعوی نبوت کیا۔ جب اس شخص نے دعوی نبوت کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو بلایا اور بلا کر حضور صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرماتے ہیں کہ اس شخص کو نیست و نابود کر دو۔ یہ وہ بدبخت شخص ہے جس نے ایسا عمل کر لیا ہے جس کے بعد اب اس کی موت ہے، اس کے بعد وہ کچھ نہیں بچ سکتا اس کے پاس۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو اسی علاقے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو مسلم خولانی تھا۔ اس نام سے اسے لوگ یاد کرتے تھے، حقیقت میں نام اس کا عبداللہ بن سعود تھا۔ ابو مسلم خولانی اس سے حضور کا کلمہ تو پڑھا ہوا تھا لیکن دیدار مصطفیٰ سے یہ مستفید نہیں ہوا تھا۔ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں میں شمار تھا لیکن زیارت مصطفی نصیب نہیں ہوئی، صحبت نبوی نصیب نہ ہوئی، صحابیت کا لقب نہ پا سکے۔ ابو مسلم خولانی بڑا نام رکھتے تھے۔ اسود انسی نے بلایا اور بلا کے کہنے لگا میرا کلمہ پڑھو، میں نبی ہوں اور مسلمان ہو جاؤں۔ تو اسود انسی کے اس کلام سے آگے سے ابو مسلم خولانی کہنے لگے میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں، تم مسلمان جو دعوے کرتا پھرتا ہے یہ ایسے دعوے ہیں جو انتہائی کفریہ کلمات ہیں اور اپنی عاقبت برباد کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا تیرے پاس وقت ہے تو میرا کلمہ پڑھ، مجھے مان۔ ابو مسلم خولانی نے کہا میں مر تو سکتا ہوں لیکن تیرا کلمہ نہیں، میں نے کلمہ پڑھا ہے تو رسول اللہ کا پڑھا۔ اس نے کہا تم محمد کا کلمہ پڑھتے ہو؟ ہاں میں محمد کا کلمہ پڑھا۔ اس کے پاس فوج تھی، طاقتور شخص تھا، اس نے آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلا کے ابو مسلم خولانی کو اس آگ میں پھینکا۔ جب اس آگ میں پھینکا کتنی دیر تک اس آگ میں ابو مسلم خولانی رہے، لیکن جب کافی وقت کے بعد آگ بجھنے لگی تو دیکھا ابو مسلم خولانی اس میں آرام سے بیٹھے۔ ابو مسلم خولانی کو آگ میں نہ جلایا، لوگوں کا کثیر مجمع تھا، انہوں نے کہا اے اسود انسی تم نے اسے آگ میں ڈالا اور یہ کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا تھا، تیرا منکر تھا، یہ بندہ بچ گیا، اب کیا کرو گے؟ اسود انسی پریشان ہوا۔ اس کے جتنے قرب میں بسنے والے لوگ تھے انہوں نے مشورہ دیا اب اسے کچھ اور نہ کرنا وگرنہ سارے لوگ تیرے پیروکار تیرے مخالف ہو جائیں گے، اسے جلا وطن کر دو۔ اسود انسی نے ابو مسلم خولانی کو یمن سے نکالا۔ ابو مسلم خولانی جب یمن سے نکل کر مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ آئے تو انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار نصیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو چکا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار ہوا نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ ساری بات رکھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، سینے سے لگایا، پیشانی چومی، ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا شکر اس خدا کا رب نے مجھے میری زندگی کے اندر اس شخص کا دیدار کروا دیا جس شخص نے سنت ابراہیمی کو زندہ کیا۔ ابراہیم پہ نمرود نے آگ جلائی تھی تو اللہ نے ابراہیم کو نمرود کی آگ سے بچا لیا۔ میرے اس بھائی نے رسول اللہ کے دین پہ ڈٹ کے گواہی دی تو میرے رب نے اس بندے کو آگ سے بچا لیا۔ آجا تو ہمارے درمیان سب سے معتبر شخص ہے۔ اور انہیں تابعین کا لقب ملا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ہمیشہ جب بھی دیکھا تو محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا اور برمنا لوگوں میں اظہار کرتے تھے۔ اگر کوئی دین پہ ڈٹ جائے اور حضور کے خاتم النبیین ہونے کا دعوے دار ہو تو یہ دنیا کی آگ تو کیا ہے، جہنم کی آگ بھی اس پر تو یہ انداز، یہ عقیدت، یہ محبت ایک مومن کی زندگی کا شیوا ہونا چاہیے، پھر اس بندے کا کامل ایمان ہوتا ہے۔
وگرنہ اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔